کہانی ایک سنسان اور ویران ہسپتال سے شروع ہوتی ہے جسے ڈاکٹر راگھو نے دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک رات راگھو گہری نیند میں ہوتا ہے تو اسے ایک ڈراؤنا خواب آتا ہے۔ اس خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ گاؤں والے ایک خوبصورت عورت کو ڈائن سمجھ کر ہسپتال کے کمرہ نمبر 9 میں زندہ جلا رہے ہیں۔ اس کی چیخیں اور رونے کی آوازیں راگھو کے دل کو دہلا دیتی ہیں۔ جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اسے اپنی نرس سدا اور ایک مریض دنیش کی خراب حالت کا علم ہوتا ہے جن پر راکھ لگی ہوتی ہے اور وہ عجیب و غریب حرکات کر رہے ہوتے ہیں۔ خواب اور حقیقت کے اس پراسرار تعلق سے پریشان ہو کر راگھو رات کے سناٹے میں گھر سے باہر نکلتا ہے اور اس کی ملاقات ایک بزرگ فقیر سے ہوتی ہے۔ فقیر اسے ہسپتال کا خوفناک ماضی سناتا ہے اور اسے اس جگہ سے دور رہنے کا مشورہ دیتا ہے۔ فقیر بتاتا ہے کہ یہ ہسپتال ایک ڈائن کی بدروح کی قید میں ہے جو گاؤں کے لوگوں کو شکار بناتی ہے۔ فقیر اسے ایک نہیں بلکہ 2 کہانیاں سناتا ہے۔ پہلی کہانی 20 سال پرانی ہے۔ ایک ڈاکٹر چتر سین شاستری اور ان کی اہلیہ نے اس ہسپتال کو دوبارہ کھول کر گاؤں والوں کا علاج شروع کیا تھا، لیکن چند ماہ بعد مریضوں کی ذہنی حالت خراب ہونے لگی اور پھر ایک دن ڈاکٹر اور ان کی بیوی ہسپتال کے اندر جلے ہوئے پائے گئے۔ اس کے بعد ہسپتال پر ہمیشہ کے لیے تالا لگا دیا گیا۔ فقیر اسے بتاتا ہے کہ ساری تباہی کی جڑ اس سے بھی پرانی ہے۔ 25 سال پہلے ایک سنہینا نامی طبیب عورت اس ہسپتال میں آئی تھی جو جڑی بوٹیوں سے علاج کرتی تھی۔ اس کے علاج سے شروعات میں تو لوگوں کو آرام آتا تھا، لیکن پھر پورے گاؤں میں ایک پراسرار وبا پھیل گئی جس سے لوگوں کی ذہنی حالت بگڑنے لگی اور وہ مرنے لگے۔ گاؤں والوں نے اسے ایک ڈائن سمجھا جو اپنی طاقتوں کو بڑھانے کے لیے لوگوں کی جان لے رہی ہے۔ غصے میں آ کر گاؤں والوں نے اسے کمرہ نمبر 9 میں بند کر کے زندہ جلا دیا۔ فقیر راگھو کو خبردار کرتا ہے کہ وہی ڈائن اب واپس آ چکی ہے اور وہ راگھو کی جان کے پیچھے پڑی ہے۔ فقیر کی باتیں سن کر راگھو اور اس کی ساتھی ڈاکٹر سرشتی گھبرا کر ہسپتال چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اسی رات ڈائن کی روح ان پر حملہ کر دیتی ہے اور وہ دوبارہ ہسپتال میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں انہیں نرس سدھا کی ڈراؤنی شکل میں ڈائن ملتی ہے۔ ڈائن انکشاف کرتی ہے کہ وہ سنہینا ہے اور راگھو اس کا بیٹا ہے۔ اس نے راگھو کو اس لیے بلایا ہے تاکہ اسے مکتی مل سکے، کیونکہ صرف اس کا بیٹا ہی اسے اس عذاب سے نجات دلا سکتا ہے۔ ڈائن بتاتی ہے کہ وہ ڈائن نہیں تھی بلکہ ایک طبیب تھی۔ اس نے گاؤں والوں کو وبائی بیماری سے بچانے کی کوشش میں اپنی کل دیوی کو خوش کرنے کی رسم شروع کی تھی، جسے گاؤں والوں نے کالا جادو سمجھ لیا اور اسے جلا ڈالا۔ اس کی روح تب سے اس ہسپتال میں قید ہے اور انتقام کی آگ میں جل رہی ہے۔ جیسے ہی ڈائن یہ سب بتاتی ہے، اس کی روح ڈاکٹر سرشتی کے اندر گھس جاتی ہے اور اسے اپنے آپ کو ختم کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ راگھو گھبرا جاتا ہے۔ اسی وقت فقیر دوبارہ ظاہر ہوتا ہے اور راگھو کو گنگا جل کی ایک بوتل دیتا ہے۔ فقیر راگھو کو بتاتا ہے کہ وہ جل لے کر کمرہ نمبر 9 میں جائے، اسے چھڑکے اور سنہینا کی بکھری ہوئی ہڈیاں لے آئے۔ یہی ایک واحد راستہ ہے جس سے ڈائن کی روح کو سکون مل سکتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے اس ہسپتال کی قید سے آزاد ہو سکتی ہے۔ کہانی ایک سنسان اور ویران ہسپتال سے شروع ہوتی ہے جسے ڈاکٹر راگھو نے دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک رات راگھو گہری نیند میں ہوتا ہے تو اسے ایک ڈراؤنا خواب آتا ہے۔ اس خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ گاؤں والے ایک خوبصورت عورت کو ڈائن سمجھ کر ہسپتال کے کمرہ نمبر 9 میں زندہ جلا رہے ہیں۔ اس کی چیخیں اور رونے کی آوازیں راگھو کے دل کو دہلا دیتی ہیں۔ جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اسے اپنی نرس سدا اور ایک مریض دنیش کی خراب حالت کا علم ہوتا ہے جن پر راکھ لگی ہوتی ہے اور وہ عجیب و غریب حرکات کر رہے ہوتے ہیں۔ خواب اور حقیقت کے اس پراسرار تعلق سے پریشان ہو کر راگھو رات کے سناٹے میں گھر سے باہر نکلتا ہے اور اس کی ملاقات ایک بزرگ فقیر سے ہوتی ہے۔ فقیر اسے ہسپتال کا خوفناک ماضی سناتا ہے اور اسے